اهدنا الصراط المستقيم۔ مفسر ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت محدث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب شعب الایمان میں درج کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہی کا ارشاد ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس رات کو ذرا نمازیں پڑھا کرو۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کی رات کے اصل اعمال کیا ہے۔ کسی بزرگ کے زبانی کوئی بات نقل کرنے کے بجائے اللہ کے رسول کا ارشاد حاضر خدمت ہے۔ فرماتے ہیں اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، رات میں نمازیں پڑھو اور دن روزے کی حالت میں گزارو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورج ڈوبنے کے وقت میں آسمان دنیا پر اتر کر تشریف لاتے ہیں، اور پھر اس وقت اللہ خود صدا لگاتے ہیں کوئی ہے معافی مانگنے والا جس کو میں آج معاف کروں، کوئی ہے کسی پریشانی میں پھنسا ہوا کوئی شخص میں آج اس کی عافیت کا فیصلہ کر دوں، پریشانی سے اس کو چھٹکارا دینے کا حکم دے دوں، کوئی ہے جو روزی کا مجھ سے سوال کرے اور آج میں روزی کے دروازے اس کے لیے کھول دینے کا اعلان کر دوں۔ الا مستغفر فاغفر له، الا مبتلا فاعافيه، الا مسترزق فارزقه، الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر۔ اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے آج کے دن مغرب کے وقت سے لے کر صبح صادق تک۔ اس میں بھی اللہ پاک نے چھوٹ دی ہے، ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے بندے تھکے ہوئے بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، پوری رات جاگنا سب کے لیے مشکل ہوگا۔ اب اگر کسی نے مغرب سے عشاء تک دعا میں وقت گزار لیا، اس نے بھی گویا 15ویں شعبان کو دعا مانگ لی۔ کسی نے عشاء کے بعد 1-2 گھنٹے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگ لیا، اس کو بھی آج کی رات کی فضیلت مل گئی۔ کہ کوئی فجر عشاء کے بعد جلدی سو گیا اور پھر آخر شب میں اٹھ گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کچھ اپنی لو لگا لی، کچھ اپنی ضرورتیں مانگ لی، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، وہ بھی آج کی رات کے فیض سے محروم نہیں رہے گا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات کوئی جاگے، اور کوئی پوری رات جاگے تو بہت فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی معذور ہے، بیمار ہے، تھوڑا سا آرام بھی اس کے لیے ضروری ہے تو اس کو اجازت۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔